بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہماری گفتگو ہے وہ علامات اعراب کی مکمل ہوئی ہے، تو ہم آج کے درس میں ایک دفعہ سب کو دہرائیں گے اور پھر کچھ مثالوں پہ کیا اس کی تمرین اور مشق کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کی دہرائی یوں شروع کرتے ہیں کہ جو علامات اعراب ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے اعراب لکھ لیتے ہیں اور پھر لکھ لیتے ہیں علامات۔ اعراب تو ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے، رفع، نصب، جر اور جزم۔ ان میں سے 3 اسم کے ساتھ خاص ہیں، 3 جو ہیں فعل کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فقط و فقط اسم کے ہیں اور کچھ فقط کیا ہے، فعل کے ہیں۔ اس میں وہ ایک ہی ہے، ہاں، جر آپ اگر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جر جو اعراب ہے یہ فقط کس کے ساتھ خاص ہے؟ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور جو جزم ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ ہے۔ باقی جو تینوں ہیں وہ کیا مشترک ہیں؟ دو معذرت، رفع اور نصب۔ رفع اور نصب کیا ہے؟ یہ مشترک ہیں، یعنی فعل کے اوپر بھی رفع آتی ہے، فعل کے اوپر نصب بھی آتی ہے، اسم کے اوپر بھی رفع آتی ہے اور نصب بھی آتی ہے، لیکن فعل کے اوپر جزم نہیں آتی، نہیں جزم آتی ہے فعل کے اوپر، اور جو جزم ہے اسم کے اوپر جزم نہیں آتی، اور جو جر ہے اس میں الٹ ہے، یعنی فعل کے اوپر جر نہیں آتی اور اس کے اوپر۔ اچھا جی، علامات میں پھر ہم نے کہا تھا کہ 2 قسمیں ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، علامات اصلی اور علامات فرعی۔ فرعی کو جو ایک لفظ استعمال بعد میں ہوا، نیابتاً بھی استعمال ہوتا رہا، ٹھیک ہے، نیابتاً عن الفتحۃ، نیابتاً عن الکسرۃ، اس طریقے سے، یعنی جو اصلی ہم یہ 4 اصلی علامات رکھتے ہیں نا، یعنی ضمہ، رفع نہیں کہتے، ضمہ کہتے ہیں، نصب کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں، اور عدم الحرکت ہے، عدم الحرکت یا ہم اپنی زبان میں سکون کہہ رہے ہیں، تو فرعی اسی کی نیابت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرعی میں جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے نہیں بتایا کہ بھی یہ 4 علامات فرعی ہیں، 5 فرعی ہیں، بس لے کے کیا ہے آسان ہو جائے اس طرح کا، نہیں، فرعی میں جو ہے وہ ہم نے بحث کی کہ اسماء کون سے ہیں کہ جن کے اوپر فرعی علامات آتی ہیں، اور وہ افعال کیا ہے کون سے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کیٹیگری بیان کی، اور اسماء کی جو ہے وہ 5 ہمارے پاس کیا ہیں گروپ بنے، اور جو افعال کیا ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 گروپ ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے 7 ابواب، ٹھیک ہے جی، 7 ابواب ہمارے پاس ایسے ہے کہ جس میں کیا ہوں گے؟ فرعی کیا ہوں گے؟ اعراب ہوں گے۔ ان میں سے اسم کے کیا ہیں 5 ہیں اور فعل کے 2 ہیں۔ اسم کے 5 میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اسماء 6 ہے۔ اسماء 6 کتنے ہیں جی؟ 6 ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ ابو ہو، اخو ہو، حموہا، ہنو ہو، ذو مالن، فو ہو چھوڑ گئے اندر، ٹھیک ہے، فو ہو کیا چھوڑ گئے، فہم ان سے۔ اچھا، ان کی 3 شرائط ہوتی ہیں اسماء 6 کے اعراب فرعی آنے کی۔ وہ اعراب فرعی میں ہوتا کون سا ہے کہ رفع میں واو کو کیا کہتے ہیں؟ نیابتاً عن الضمۃ، اور نصب میں کیا ہے؟ الف، اور نیابتاً عن الفتح ہو جائے گی، اور جر میں کیا ہوگا؟ یا ہو جائے گی۔ جزم کی کیوں نہیں بات کی؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، ہاں، کیونکہ جزم فعل کے ساتھ خاص ہے، اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسم کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، 3 شرائط اس کی کیا ہوتی ہیں کہ یہ مضاف ہوں، ہاں، پہلی چیز ہے کہ واحد تثنیہ جمع نہ ہو، واحد ہوں، دوسری کیا ہے کہ مصغر نہ ہو، مکبر ہوں، اور تیسری کیا ہے؟ غیر یا متکلم، یا متکلم کے علاوہ میں کیا ہوں؟ مضاف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ اسماء 6 مکبرہ، مضافہ، یہ سارے کہہ دیں۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ مثنیٰ ہے، تثنیہ۔ تثنیہ کے ساتھ 4 لفظ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ ملا کیے تھے، کلا اور کلتا کی شرط تھی اس میں، جب وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اسم ظاہر کی طرف نہیں، ضمیر کی طرف مضاف ہوں، ہاں، 2 وہی تھے، کلا اور کلتا ہما، کلا ہما اور کلتا ہما۔ کلا اور کلتا ہما میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے یا فرعی ہوتا ہے؟ فرعی ہوتا ہے۔ اگر یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف، تو پھر اعراب اس کے اندر فرعی آئے گا، اور اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہو رہا ہے، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو پھر وہ تقدیری اعراب آئے گا، کیونکہ اصلی کی کیا ہے 2 قسمیں، ہاں، یہ ہم بھول گئے یہاں پہ، اعراب اصلی یا ظاہری ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم فرعی کی فی الحال بحث کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔
اچھا کلا اور کلتا تو شرط کے ساتھ ہو گئے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اس کو بھی اعراب فری ملے گا. فری اعراب ہے کون سا مثنیٰ کا؟ ہاں رفع الف. الف کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیابتاً عن ضمہ. نیابتاً عن ضمہ ہو جائے گا یہاں پہ. الف نیابتاً عن ضمہ ہو جائے گا. اور نصبی اور جری کس میں جائے گی؟ یا میں جائے گی. ٹھیک ہے. یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ. یہ پورا آپ کر لیں. اگر اس میں کیا کہیں گے جی؟ یہ جو ہے رفع الف کے ساتھ نصب جر یا کے ساتھ. ہاں یا کے ساتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اور دو حرف جو اس کے ساتھ 4 ملک ہوتے ہیں نا, 2 تو یہ ہو گئے کلا کلتا. ایک شرط اس کے اندر یہ کہ ضمیر طرف مضاف ہوں. اور دوسرے 2 کون سے ہیں؟ اسنان اور اسنتان. وہ مطلقاً ہیں, چاہے مضاف ہوں مرکب ہوں اشرہ کے ساتھ جو بھی ہوں, ان کو اعراب کیا ہے؟ مثنیٰ والا ملے گا. تیسرا جو ہے وہ مذکر سالم ہم نے کہا تھا. جم مذکر سالم. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں جم مذکر سالم کیونکہ ایک اصطلاح ہے کہ وہ چیز ذوی العقول میں سے ہو, صفات میں سے ہو, اس کی پھر آپ کیا جم مذکر سالم بناتے ہیں, یا جو ہے وہ اس کی واحد کی کیا ہے حالت بالکل برابر رہے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی تھیں کہ جو جمع مذکر سالم نہیں ہے لیکن ان کو اعراب کیا ہے جمع مذکر سالم والے ملتے ہیں. اس میں ایک باب سنون ہے فرض کریں. ٹھیک ہے. باب سنون کی کیا تعریف کی تھی؟ کہ جس کے آخر میں واو یا کو تا میں تبدیل کر دیا گیا ہو, تا یعنی گول ہا میں, اور اس کی جمع کیا ہے سنون کی طرح, ازون کی جرا. ٹھیک ہے. آگے بھی جاتے ہیں وہ دہائیاں جو ہیں. ہاں عشرون وغیرہ ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہیں. عشرون ثلاثون وغیرہ باب سنون ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں تھیں. اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. ارازون تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہی جو سورہ الحمد میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین, عالمون کا جو لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ عالمون جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مذکر سالم ہے فرض کریں اصطلاح کے مطابق, کیونکہ یہ صفت کا نام نہیں ہے, وصف کا نام نہیں ہے, لیکن اس کے احکام کیا مذکر سالم والے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں اچھا اس کی علامت فری کیا ہے؟ اس کی رفع واو کے ساتھ ہے اور نصب اور جر کیا یا کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہوگی. چوتھا اس میں کیا ہے جی؟ اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں, لیکن مصنف نے سے کیا کہا؟ الف اور تا دونوں کیا ہو گئے؟ زائدتان. ٹھیک ہے. تو یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ کیونکہ اس میں شامل کرنا تھا ایسی چیزوں کو کہ جو جمع مؤنث سالم نہیں ہیں. وہ کون سی ہیں چیزیں؟ وہ جیسے انہوں نے کہا الف مقصورہ ہو گیا اس میں, اور الف ممدودہ کو بھی شامل کرتے ہیں. نہیں مثالیں تھیں نا. وہ حبلہ ہو گیا, صحرا ہو گیا. حبلہ کی جو آتی ہے حبلیات تو آتی ہے تو یہ مؤنث سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی اور کیا تھی؟ صحرا کی صحراوات آتی ہے. سجدہ کی سجدات آتی ہے. جیم کے اوپر کیا ہے؟ فتح لگ جاتا ہے. تو اس کو یعنی مؤنث سالم نہیں کہتے. اس میں جو واحد تھا نا اس کی حالت باقی نہیں رہی ایک جیسی. اس کے باوجود بھی اس کو اعراب کون سا دیا ہم نے؟ یہ مؤنث سالم والا دیا. تو اس وجہ سے مثلا کیا الف تا اور زید ذہن کا یہ 4 ہو گئے تھے. 5واں اس میں کیا تھا ہمارے پاس؟ غیر منصرف. اچھا وہ اس کے اعراب فری تو ہم نے پڑھی نہیں ہے نا. اس میں فری اعراب کے نہیں ایک فری ہے اس میں. فقط نصب یعنی اس میں جو فقط ایک حالت ہے نا نصبی حالت, کہ نصبی حالت میں آپ نے کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی فری آئے گی, باقی اصلی رہے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. مثلا مسلمات اگر آپ کہتے ہیں تو جاءت مسلمات نہیں, جاءت میں کیا کہیں گے؟ مسلماتن کہیں گے. لیکن رائی تو مسلماتن نہیں کہیں گے, رائی تو مسلماتن کہیں گے. اور مررت بھی مسلماتن. ٹھیک ہے. یہ بھی اصلی رہے گا. غیر منصرف کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ نہیں یہ فقط جو ہے وہ جری میں رہتا ہے, یعنی جر میں اس کی کیا رہتی ہے؟ فتح رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بالکل الٹ ہے یہاں پہ. باقی اس کا کیا اصلی رہتا ہے, لیکن اس میں تنوین نہیں آتی غیر منصرف میں. اور اس کی شرائط بھی تھیں, 2 شرطیں تھیں, مضاف نہ ہو اور الف لام نہ ہو. اگر مضاف اور الف لام لگ گیا تو پھر اعراب کیا ہے اس کا؟ پھر اصلی آ جائے گا وہاں پہ, اصلی آ جائے گا سارے کے سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. 6 نمبر پہ فعل ہے. فعل سب سے پہلے کون سا بیان کیا تھا؟ افعال خمسہ. ٹھیک ہے جی.
افعال خمسہ میں تمام حالتیں یا کچھ ایک مختص کی تھی؟ یعنی وہ نہیں تینوں اعراب افعال میں تین آتے ہیں نا اعراب، کون سے؟ رفع، نصب اور جزم۔ ان تینوں میں فری ہے یا کسی ایک میں فری ہے؟ تینوں میں فری ہے۔ وہ کیسے ہے کہ رفع کی جگہ پہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور نصب اور جزم دونوں میں کیا ہے؟ حذف نون ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اعراب کی اس کی تمام جو صورتیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ فری ہوں گی اس کی افعال خمسہ کی۔ اور 7ویں نمبر پہ کیا بنا تھا جی؟ معتل الاخر، فعل مضارع معتل الاخر، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ساری حالتیں تھیں یا فقط کچھ تھیں؟ یعنی آخر میں حرف اللہ ہوگا، ہاں، رفع نصب کیسے رہے گا؟ ہاں وہ اس میں پھر بیان کریں گے، کبھی ظاہری رہے گا کبھی تقدیر، یعنی رفع اور نصب اس کا ہاں فقط جزم ہے، فقط جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کہیں فقط جزم میں کیا ہے؟ حذف ہوگا بس، یہ جزم میں کیا ہے؟ فقط اس کے فری رہے گا، اور رفع اور نصب اس کی کیا رہے گی؟ اپنی اصلی رہے گی۔ اب اصلی جو رہتی ہے تو کیا وہ اصلی ظاہری رہتی ہے یا تقدیری ہوتی ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری بحث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم یہاں پہ جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اصلی اور تقدیری، تو بہت ہی لکھائی خراب ہوگی بھی ہماری۔ اصلی اور تقدیری کے 5 کیا ہے یہاں پہ کیٹیگری بیان کی تھی کہ جہاں پہ اعراب اصلی آتا ہے لیکن تقدیری آتا ہے۔ 3 اسماء تھے، 2 افعال تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کون سا؟ اس میں مقصور، اس میں مقصور کی کیا ڈیفینیشن ہے جی؟ الف لازمہ میں اس کا اپنا اصل حصہ ہو اور الف لازمہ ہو، اور اس کے اوپر اعراب اصلی اور یعنی ظاہری آنے کی جو وجہ ہے نا کہ ظاہری کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ الف جو ہے وہ اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی کوئی مثال؟ کیا چیز؟ عیسیٰ، فتح، موسیٰ، اور اسی کی ایک مثال کیا ہے؟ ہدا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدا میں کیا ہے؟ آخر پہ دیکھیں الف مقصور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جس کے آخر میں الف مقصور آ رہی ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا، لیکن یہ کیا تقدیر میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ سوال ہوا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اولئک علی ہدن، وہاں پہ کہہ دیا، حالانکہ اعراب کیا ہونا چاہیے؟ ہدا ہی اسے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس سے جو ہدن پڑھا جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور راز کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اصل میں یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یا کے اوپر کسرہ ہے جو کہ کیا ہے؟ مقدر ہے۔ یا کے اوپر نہیں کہتے، معذرت، الف کے اوپر، الف کے اوپر کسرہ ہے جو کہ نیابت کس کے ہے؟ نیابت بھی نہیں کہیں گے، وہاں پہ کسرہ ہے اور مقدر ہے، سیدھے سیدھا آپ یہ کہیں گے کہ ہدا جو ہے یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مکسور واقع ہو رہا ہے، یہاں پہ مجرور واقع ہو رہا ہے، مجرور، اور اس کی جو الف کے اوپر کسرہ ہے وہ کیا ہے؟ مقدر ہے یہاں پہ۔ تو پھر مقدر ہے تو یہ تنوین کہاں سے آ گئی؟ اس کے کیا وجہ بنی ہے؟ تو ہم اس کے جواب کیا دیتے ہیں کہ اصل میں آپ اگر آپ چلے جائیں اعراب تقدیری کو آپ کھولیں تو وہ کیسے بنتا ہے؟ ہدا، ادھر جو ہے نا وہ الف لگائیں گے نا، اس کے نیچے کیا لگائیں گے؟ کسرہ لگائیں گے، ہدا ین، یہ بنتا ہے۔ چونکہ یہ اس کے اوپر یہ ظاہر نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر ظاہر کریں اور اس کو واضح کریں تو اس کی اصل حالت ایسے بنتی ہے، ہدا ین، ٹھیک ہے جی، ایسی بنتی ہے، ہدا ین بنتی ہے۔ تو وہ چونکہ ہدا ین کہہ نہیں سکتے تھے، الف آ گئی تھی، تو اس وجہ سے کیا ہم ہدا کہہ رہے تھے۔ ہدا تو چلو کہنا ٹھیک ہے، ہدن پھر کیسے بن گیا؟ ہم کیا ہدا ین ہے نا، تو یہ جو یا ہے جو الف میں کنورٹ ہوئی تھی اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کی نہیں آ سکتی کسرہ، متاثر ہے، اس کو بھی آپ کیا رکھیں؟ ساکن رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اس کو ساکن رکھیں گے، یا اور نون کو ساکن رکھیں گے تو یہ کہ یا آپ کی کیا گر جائے گی، جب یہ گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ ہدن بن جائے گا، اور ہدن کو لکھنے کا طریقہ ان کا کیا ہے کہ وہ یا کو بھی لکھتے ہیں اور 2 کیا ہے اس کے اوپر کسرے لگا دیتے ہیں، ہدن، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ہاں، آپ تھوڑا سا آپ یوں آپ لمبا کر لیں، آپ یہ کہیں کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ ہدا ین تھا نا، کسرتن علی ہدن، علی ہدن اصل میں کیا تھا؟ ہدا ین تھا۔ یا جو ہے وہ متحرک ما قبل مفتوح ہے تو یہ کیا ہے؟ الف میں بدلے گا، ہدا ہدان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الف اور نون 2 التقاء ساکنین ہو گئے تو یہ الف گر جائے گی تو ہدن بن جائے گا، پھر ہدن کو لکھنے کا کیا یہ طریقہ ہے؟ ہاں، یہ جو لکھا ہوا ہے ہدن ہو جائے گا،
ٹھیک ہے جی. اچھا یہ علا مکسور کی صورت میں بھی یہ رہے گا, مرفوع کی صورت میں بھی یہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. مفتوح کی کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی جو اس کی مثال دیں نا آپ, مرفوع کی مثال دیں کوئی خدا جس میں مرفوع واقع ہو رہا. یہ تو اولئک علی ھدی من ربہم. اچھا بہرحال ذہن میں نہیں ہے. اگر یہ مرفوع ہو تو اس سے کیسے پڑھیں گے؟ دال کے اوپر تو فتح ہی رہے گی نا, یہ تو اپنے اس کا وزن ہے. یا کے اوپر فقط حرکت آئے گی نا, ہدا یون. ٹھیک ہے, ہدا یون پڑھیں گے نا. پھر جب ہم یا کو الف میں بدلیں گے تو وہ کیا ہے, التقاء ساکنین ہو جائے گا, اور پیچھے کیا بچ جائے گا, التقاء ساکنین سے گر کے ہدن بچ جائے گا. تو ہدن کو جب آپ لکھیں گے تو وہ ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے ہے, یعنی ہدن یوں کر کے. تو یعنی ہدن رفع حالت میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے, جس طرح کہ ابھی کیا ہے مجرور تھا تو آپ کو کیا ہے جری میں بھی ویسا نظر آیا, نصبی میں کیا ایسے ہی نظر آئے گا. تو ہدن کیا ہے تینوں صورتوں میں کیا ایسے ہی رہے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنوین جو ظاہر کر رہی ہے یا نون حذف, یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تنوین کس کے لیے؟ جیسے یہ نون ہدن آیا ہے, یہ دال کے اوپر دو زبریں ہیں نا, تو یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر تنوین ہے یعنی نون حذف ہے, جیسے یہ حذف کرتے ہیں آخر میں. نون یعنی حذف ہے, وہی نون یعنی پڑھی جا رہی ہے لکھی نہیں جا رہی. وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے میں آ رہی ہے نون, لکھنے میں کیا حذف ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ہدان میں کر رہے ہیں تو فتان میں بھی ایسا کریں گے. فتان میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر الف لام وہاں پہ داخل نہیں ہوتی. اگر الف لام ان کے اوپر داخل ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایسا نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پہ تنوین نہیں آنی ہوتی نا, الفتح ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. جب تنوین نہیں آئے گی یعنی نون ساکن نہیں آئے گی, التقاء ساکنین کا ایشو پیدا نہیں ہوگا, تو وہ صورتحال کیا سیم رہے گی. عیسیٰ میں عیسن کیوں نہیں کہتے بھائی, عیسیٰ اور موسیٰ میں. ٹھیک ہے, جا عیسن. ٹھیک ہے, تقدیری ہوتے ہیں, تقدیری ہوتا ہے, ہدان میں بھی تقدیری تھا نا. ادھر آپ نے کیا کہا, مثلا مررتو بے عیسیٰ ہے نا, حرف جارہ با لگاتے ہیں. ادھر تھا علی ہدن تھا, تو اس میں مقصور ہے نا, دونوں اس میں مقصور ہے. عیسیٰ بھی اس میں مقصور ہے, ہدا بھی کیا اس میں مقصور ہے. لیکن ادھر جب آپ نے با لگایا تو ہاں احسن تم, یہ سوال ہے. عیسیٰ کیا ہے, غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے اوپر تنوین کیا ہے, نہیں ہوتی. تو غیر منصرف کیوں ہے, کیونکہ یہ علم ہے اور دوسرا عجمیت ہے کہتے ہیں اس کے اندر. عیسیٰ موسیٰ میں علم اور عجمیت دو سبب موجود ہیں, تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مشکل ہے. اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا, فتح کی طرح ہوتا, یا جو ہے وہ جیسے مسمن ایک لفظ ہے وہ بھی ایسے بولا جاتا ہے, ہدن ایسے ہے, مصفن کیا ہے لفظ ایسے ہے, تو یہ چیزیں ہیں. یہ جو اس کے اوپر تنوین آتی ہے نا اس کے آخر میں, اس سے وہ نون تمکین کہتے ہیں, نون تصریف کہتے ہیں اس کے تنوین کا جو نام رکھا ہوا ہے. یعنی ہر وہ تنوین جو معرب اسماء کے اوپر داخل ہوتی ہے, جیسے زیدن ہے, بکرن ہے, امرن, تو یہ نون تمکین سے ایک نام دیا جاتا ہے. تو جو بھی معرب اسماء کے اوپر نون آتی ہے وہ نون تمکین تنوین تمکین ہے. تنوین تمکین کی وجہ سے کیا اس کو ایسا پڑھا جاتا ہے. یہ بات ہے انشاءاللہ. تو پہلا جو تھا وہ ہمارا اس میں مقصور تھا, کہ اس میں مقصور میں ہم نے کیا کہا کہ جو تینوں حالتیں ہوں گی اس میں کیا ہوگا, اعراب آپ کا تقدیر میں جائے گا. اور اس کی وجہ ہم نے کیا بیان کی کہ یہاں پہ الف لازمہ ہوتی ہے, اور الف کی یہ صفت ہوتی ہے جو الف ہوتی ہے وہاں پہ, کہ الف کے اوپر کوئی حرکت بھی آپ کی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دوسری کیا چیز ہے اس میں سے, یعنی یا ایسا ہے کہ جو یا متکلم, ہاں مضاف الی یا متکلم, مضاف الی یا المتکلم. جیسے ابھی ٹھیک ہے, غلامی, کتابی, قلمی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اگر آپ جا غلامی کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ غلام کیا ہے, غلام کے اوپر آپ کیا کہیں گے, یہاں پہ رفع ہے, کیا ضمہ ہے اور مقدر میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تیسری کیا تھی جی, اس میں منقوص تھا, منقوص. ٹھیک ہے, اس میں منقوص کی تعریف کیا ہے, یا مکسور ما قبل ہو, یا ہو اور اس کے ما قبل مکسور ہو, اور یا کیا مشدد بھی نہ ہو. یہ ہم نے اضافہ کیا تھا تاکہ علی وغیرہ کے اس میں خارج رہے. اس میں منقوص میں کیا ہوتا ہے جی, ہاں نصب اس میں ظاہری ہوتی ہے, فتح ظاہری کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو رفع اور جو جر ہے وہ کیا تقدیر میں جاتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اچھا, اس میں پھر وہ ایک ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثال کیا, قاضی ہے فرض کریں,
ٹھیک ہے جی. اگر جا آ کہتے ہیں تو جا آ قاضیٌ نہیں کہتے, جا آ قاضٍ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جا آ قاضٍ کیسے بنا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ قاضیٌ تھا. قاضیٌ. تو چونکہ یا متحر بلکہ ہم یہاں یا کے اوپر قاضی, ہاں قاضی کیا اس میں مکسور ہے, اس کیا کہتے ہیں اس میں منقوص. قاضی جو ہے وہ اس میں منقوص ہے, تو یا کے اوپر اعراب نے کیا ہونا ہے؟ رفع. ضمہ کیا ہونا ہے؟ تقدیر میں جانا ہے. لہٰذا اس کو آپ ضمہ کو حذف کریں اور اس کو کیا چھپائیں. جیسے چھپائیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گی, تو دو ساکن میں سے التقاء ساکن سے یا گر جائے گی تو یہ قاضٍ ہو جائے گا. تو اس کو پھر لکھتے کیا اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. لیکن رفع میں نصب میں ایسے ہی رہے گا, رائی تو قاضیہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. الف لام میں بھی کیا سیم ہی رہیں گے, جا القاضیو کہیں گے, جا قاضی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کیا ہو گئے؟ 3 اسماء کے ہو گئے. اب اس میں افعال آ گئے ہیں نا. ہاں جی, کون سا چوتھا؟ جس میں ہاں نام کیا ہے؟ معتل بالالف. ہاں اس میں کیا یخشا کی جیسی مثال ہے. اس میں فقط جو نصب ہے نا اس کا جو فتح ہے وہ کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ضمہ بھی ایسے ہوگا. نصب اور جو رف ہے یہ دونوں تقدیری ہو جائیں گے. اور جزم کے بارے میں اس میں بیان کر چکے ہیں پہلے کہ جزم میں یہ کس میں جائے گا؟ فری میں جائے گا. کیونکہ جزم میں کہا ہے کہ جو فعل بھی فعل مضارع معتل بالآخر ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے آخر میں اس کو. ٹھیک ہے جی. 4 ہو گئے. 5واں کیا ہے جی اس میں؟ معتل بالواو میں کیا ہوتا ہے؟ معتل بالواو و یا. ہاں دونوں آ جائیں گے. یغزو اور یرمی. یغزو اور یرمی اس میں کیا کہتے ہیں جی؟ یغزو یرمی. رفع اس میں تقدیر میں جاتے ہیں نا. رفع یعنی ضمہ جو ہے یہ کس میں جائے گا؟ تقدیر میں جائے گا. باقی نصب ظاہری رہے گی. اور جزم میں تو وہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا کس میں جائے گا؟ فری میں چلا جائے گا. آخر کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے دہرائی کر لی, اگرچہ کچھ دیکھ کے اور کچھ سن کے, جیسی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ مثالیں کچھ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں. رأیت شجرات فی اماکن کثیرہ. ہاں جی. سب سے پہلے ترکیب ہم کہتے ہیں. رأیتو کو کیا کہیں گے؟ فعل اور فاعل کہیں گے. فعل ماضی ہے اور یہ ماضی مبنی لفظ کیا ہے؟ سکون ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل ہو گیا. تو جو فاعل ہے تو اس کی رفع کہاں پہ ہے؟ یہ ضمیر جو ہے یہ فاعل واقع ہے. فاعل وہ مرفوع ہے نا, رفع ہے. تو رفع اس کی کہاں پہ ہے؟ یہ ضمہ جو ہے پیش جو ہے. نہیں ضمیر کے آپ کہتے ہیں مبنی کہتے تھے نا ضمیر کو. تو مبنی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اعراب نہیں ہوتا. ضمیر مبنیات تک نہیں آ رہا. مبنی دو کیٹیگری بیان کی تھیں. یا مبنی کا تعلق ہم حرف سے بناتے ہیں تو حرف کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا, اصلاً محل بھی اس کا نہیں ہوتا. اور جو مبنی اسماء میں سے ہے اس کے اوپر اعراب اس کے اوپر نہیں ہوتا اعراب, لیکن اس کے محل کے اوپر ہوتا ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ محلن. ہم رأیتو تو کو کیا کہیں گے کہ تو یہاں پہ محلن مرفوع ہے. ٹھیک ہے. محلن کیا یہاں پہ مرفوع ہے. اور شجراتن شجراتن کیا پڑھیں گے؟ شجراتن مفعول واقع ہو رہا ہے. جب یہ مفعول واقع ہو رہا ہے تو پھر اس کو آپ نے کسرہ کیوں دیا؟ ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ مفعول ہے ان جو لکھیں گے آپ. اور کیا کہیں گے؟ نصبہ فرعیٌ. فری ہے اصلی, فری ہے. ٹھیک ہے. وہ فری کس میں ہے کہ کسرہ کس کی نیابت میں ہے؟ کسرہ نیابتاً عن الفتحۃ. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ چیزیں مینشن کرنا کیا ضروری ہوتی ہیں جو بھی آپ ترکیب کریں گے آپ.
آپ پہلے لکھیں گے مفعول ہے اور آپ کیا کہیں گے اس کی جو نصب ہے وہ فری ہے اور وہاں پہ کیا کسرہ آیا ہوا ہے جو کہ فتح کی کیا نیابت میں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب ابھی پتہ چلا تحریک عدم اعتماد کا. ٹھیک ہے فی کیا ہو گیا جی جار ہو گیا. جار کہیں گے تو اس کا اعراب پھر کیا ہوگا حرف کا کوئی اعراب حرف کے یہاں پہ آپ لکھیں گے لا محل لہو من الاعراب لا محل لہو من الاعراب. ٹھیک ہے یہ چیزیں مینشن کرنی ہوتی ہیں یہاں پہ جو بھی آپ پیپر میں ترکیب کرتے ہیں. اماکن کے نون کے اوپر کیا دینا ہے بھائی نہیں کسرہ نہیں دینا ہے غیر منصرف نہیں یہ ایک مضاف نہیں ہو رہا یہ کثیرتاً اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. اماکنہ پڑھیں گے ٹھیک ہے. اماکنہ کو آپ کیا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے جی مجرور واقع ہو رہا ہے محلن کیا کہیں گے اماکن جگہ مکان کی جمع منتہی الجموع ہے یہ. ٹھیک ہے جی غیر منصرف ہے نا. نہیں دیکھیں محلن کی بات کہاں پہ ہوتی ہے مبنی میں ہوتی ہے. یہاں جو ہے انہوں نے کہا تھا نا اپنا جری حالت اسے آپ سیدھا مجرور کہیں گے آپ سیدھا کہیں گے مجرور. ہاں کی بات صحیح ہے لیکن آگے اضافہ نہیں ہوا یہ الف لام دار آتا تو پھر جر آ گیا اور یہ جری حالت پتہ ہے یہ کسرہ کی نیابت. ہاں یوں کہ آپ کہیں گے یہاں پہ مجرور ہے اور علامت و جر ہی کیا کہیں گے فتحتن فتحتن نیابتاً عن الکسرت یہ نیابتاً عن الکسرت لأنہ غیر منصرف. اچھا یہ لأنہ کی بات بھی یہ واضح کرتے ہیں بعض جگہوں پہ مثلا شجرات میں کیا نیابتاً الفتح ہے یہاں پہ لأنہ لکھیں گے لأنہ ہاں لأنہ جمع مؤنث سالم یہ لکھیں گے یا ابن ہشام کی تعبیر کیا لأنہ جمع بألف وتا مزیدتین یا زیادتین بہرحال جیسے بھی ہو گیا. ٹھیک ہے تو یہ لأنہ کے آپشن کو یہاں پہ کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. اچھا اماکنہ کثیرتن پڑھیں گے کثیرتن پڑھیں گے کثیرتن پڑھیں گے کیونکہ یہ اماکنہ کیا تھا مجرور تھا تو صفت اس کے برابر جائے گی تو یہ کیا اس کے برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے رأیت شجرات فی اماکن کثیرتن. اچھا اس کا یہ کیوں نہیں لکھا کہ اس کا جر جو ہے وہ محل کیوں نہیں لکھا. ہاں محل میں کیوں نہیں لکھا یہ اچھا سوال ہے اس کو دوبارہ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اسم کی دو قسمیں ہیں مبنی اور معرب. ٹھیک ہے اسم کے ہاتھ کے فعل کی بھی ایسے ہیں. مبنی کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں ایک ہے حروف ہو گئے. ٹھیک ہے حروف کو کیا کہتے ہیں لا محل لہو من الاعراب اور حروف کے علاوہ جو اسماء اور جو افعال آتے ہیں ان کا محلن کیا ہوتا ہے اعراب ہوتا ہے. یعنی ہم یہاں پہ آپ سوال اٹھایا تھا کہ اعراب تقدیر یہ اصلی کی قسم تقدیری ہے نا ہم تقدیری لکھیں. اعراب تقدیری اور اعراب محلی میں کیا فرق ہے دو اصطلاحیں ہیں نا. تقدیری میں آپ کیا کہتے ہیں کہ تقدیری کا تعلق معرب سے ہے جبکہ محلی کا تعلق کس سے ہے مبنی سے ہے. تقدیری میں اعراب پایا جاتا ہے وہاں پہ لیکن وہ مشکلات پیش آ جاتی ہیں الف آ گئی اس کے اوپر حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی یا ما قبل مکسور ہوگی اس میں منقوص کا کیس آ گیا تو یہ اس وجہ سے کیا وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے. محلی میں تو اصلاً اعراب ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر کیونکہ ہے ہی وہ مبنی کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اوپر اعراب آتے نہیں ہیں. اعراب ہوگا تو اسے معرب کہیں گے نا. لہٰذا مبنی میں آپ یا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا اپنا اعراب نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی اس میں معرب آپ لگاتے تو اس کو کیا مل جاتا ہے اعراب مل جاتا. ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پہ آپ یہ یعنی حالت کہنا محل کہنا یہ آپ معرب میں یہ باتیں آپ نہیں کریں گے یہ مبنی میں آپ لوگ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی ایک مثال ہماری ختم ہوئی. دوسری مثال جو ہے وہ میں غلط لکھ رہا ہوں. یقرأ طالبین کتابان. ٹھیک ہے ہم نے یہ کہنا تھا کہ دو طالب علم جو ہے نا دو کتابیں کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی یہاں پہ یقرأ سب سے پہلے آ جائیں فعل مضارع اس کو کیا کہیں گے آپ فعل مضارع کہیں گے معرب ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے مرفوع کیا ہے کیونکہ لأنہ خال من النصب والجزم یہ کہانی آپ کو لکھنی پڑے گی. آپ کیا کہیں گے یہ یقرأ فعل
اس کے اندر جو ضمیر فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل اس کے آگے آ رہا ہے، فعل ہے اور آپ کیا کہیں گے مرفوع ہے، وہ علامت رفعہ الضمۃ علی الحمزۃ، ساری نہیں لکھیں گے، یہاں پہ لکھیں گے نا یقرأ میں، ٹھیک ہے نا، وہ علامت رفعہ الضمۃ علی الحمزۃ، ٹھیک ہے۔ کیوں آپ یہ مرفوع کیوں لکھا؟ ٹھیک ہے، وہو مرفوع، وہو کیا ابھی میری آج لکھائی ہے، وہو مرفوع لأنہ خال عن الناصب والجازم، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سیدھا فعل لکھتے تھے، ادھر کیا ہے پوری کہانی لکھنی ہوتی ہے سارے، ٹھیک ہے جی، واضح اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے قبلہ صاحب پیپر میں اگر پاس ہونے۔ اچھا، یقرأ طالبین، طالبین کو ہم نے کیا بنایا؟ فاعل بنایا، ٹھیک ہے، ہاں ہم کہیں گے طالبان ہے، طالبان ان دو ہوتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو نون کیا رہے گی؟ نون تو ویسے ہی مکسور ہی رہنی ہے، فقط ہم نے یا یہاں پہ نہیں لگانی، یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ الطالبان بنانا ہے، یقرأ طالبان، اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل ہے، اچھا جی، اور مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ علامت رفعہ، کون سی علامت ہوگی؟ علامت رفعہ الالف، اور یہ نیابت کس کی ہے؟ نیابتاً عن الضمۃ، نیابتاً عن الضمۃ لأنہ مثنیٰ، ٹھیک ہے جی، واضح، یہ لأنہ مثنیٰ لکھیں گے۔ اچھا جی، کتابان ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ غلط، کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول، اور مثنیٰ کا جو نصب میں اعراب ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کتابین کی جگہ کتاب کیا ہے؟ بین، کتابین، ٹھیک ہے، مفعول، اور علامت و نصب ہی کیا کہیں گے؟ یا نیابتاً عن الفتحۃ لأنہ مثنیٰ، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اندر ساری کہانی آ جائے گی۔ اچھا جی، اگلی مثال، ہاں اگلی محتاج لوگوں کی مثال جی، محتاج جو لوگ ہوتے ہیں فقراء، المحتاجین، ٹھیک ہے، کلنا محتاج، اللہ کی طرف محتاجین ہے، المحتاجین، محتاج جو لوگ ہوتے ہیں وہ امریکہ سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یوں لکھ لیتے ہیں، المحتاجین یطلبون العون من، ٹھیک ہے، امریکہ، ٹھیک ہے، امریکہ۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے کہیں اس میں غلطی کہاں پہ ہے؟ محتاجین، کیونکہ محتاجین کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کی جو حالت ہے، حالت رفع کہہ رہا ہوں، اس کی جو رفع ہے وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ ہم لکھیں گے یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے، جب مبتدا یہ مرفوع ہے تو رفع اس کی کیا آئے گی؟ ہاں، رفع بالواو، نیابتاً عن الضمۃ، کیوں؟ لأنہ جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، نہیں اس کی وجہ بتانی، نیابت کی وجہ بتانی، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ المحتاجون، ٹھیک ہے جی، نون کے اوپر کیا رکھیں گے؟ فتح رہے گا اس کا، نون اس کی رہے گی۔ المحتاجون یطلبون، یطلبون، یہ بھی ایسے رہے گا، یطلبون کیا ہے جی؟ خبر واقع ہو رہی ہے، اصل یہاں پہ تو فعل ہے نا، واضح کریں گے، فعل ہے اور کیا ہے جی؟ مرفوع ہے، حالت، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ ہاں، ثبوت نون، جو اس کی ہم نے علامت نصب بنائی تھی، یعنی مرفوع ورفعہ بثبوت نون، بثبوت نون لأنہ، نہیں، نون جو اس کی علامت رفع ہے، یہ نیابتی یعنی فرعی ہے یا اصلی ہے؟ فرعی ہے نا، تو یہ فرعی ہے تو نون کس کی نیابت میں ہوگی؟ ہاں، بے ثبوت نون نیابتاً بھی لکھی نا، معذرت، نیابتاً عن الضمۃ، اب لکھیں گے لأنہ، کیا لکھیں گے لأنہ میں؟
خالد نہیں، لأنه من الافعال الخمسہ، لأنه من الافعال الخمسہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی ساری کیا مطلب ہے، سارے درس ذہن میں یاد ہونا چاہیے تبھی ترکیب انسان کر سکتے ہیں۔ تو یطلبون میں کیا ہے، نون کا اثبات جو ہے یہ ہوگا اور یہ ضمہ کی نیابت میں ہوگا کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ العون کیا ہے، مفعول اسے قرار دیں گے نا، یطلبون کا مفعول ہے، اور اس کی جو علامت رفع ہے وہ کیا ہوگی، فتح ہوگی، اصلی علامت ہے، کسی کی نیابت میں نہیں ہے، واضح ہے۔ منصوب و علامت رفع الفتح تو النون ہے، یوں کر کے لکھ لیں گے۔ اگر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے تو پھر یا آنی چاہیے نا، یا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ العین ہونا چاہیے، العون تو نہیں ہے جمع مذکر سالم نا، اون ملحق نہیں ہوتا جمع مذکر سالم، اون کیا واحد کا صیغہ ہے، جمع ہے ہی نہیں، واضح ہے، اون ایک واحد کا صیغہ ہے۔ اچھا، من امریکہ، من تو کیا ہو گیا، جار ہو گیا، اور لا محل لہ من الاعراب یہ لکھ دیں گے، لا محل لہ من الاعراب۔ امریکہ جو ہے یہ مجرور واقعہ ہو رہا ہے، مجرور ہے، اس کی جر کہاں پہ ہے، تو الف آ گئی، امریکہ تقدیر میں جائے گی، تقدیر میں کیوں جائے گی، لأنہ اسم منقوص، ہدا کی طرح، ہدا کو کیا کہتے ہیں، اس میں منقوص کہا تھا نا، اس میں مقصور، معذرت، ہاں، لأنہ اس میں مقصور۔ امریکہ کیا ہے، اس طرح حمزہ ہے، اگر وہ علم میں مقصور ہوتا ہے تو پھر یا کر کے اوپر، ہاں یا کر کے اوپر، یا الف آ رہی ہے نا، یا اس کو غیر منصرف، ہاں احسن، تو یہ جو ملکوں کے نام ہوتے ہیں اگر اس کو آپ غیر منصرف ہیں، غیر منصرف ہیں، غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے، جر کس کے ساتھ آتی ہے، فتح کے ساتھ، تو فتح کہاں پہ ہے، چونکہ اس کے آخر پہ الف ہے نا، تو الف کے اوپر تو فتح ظاہر ہی نہیں ہو سکتا نا، ہاں مجرور جر ہے، ہاں جر کسرہ ہے، یعنی کسرہ اس میں ظاہر ہونا، کسرہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا، نہیں اس کے آخر پہ الف آئے گا یا گول حمزہ جو ہوتی ہے وہ آئے گی۔ نہیں امریکہ ایسی ہے، لفظ ہی ایسے نا، امریکہ ان تو نہیں ہے نا۔ اچھا، امریکہ کو یوں ہم کرتے ہیں جی کھاتا، کہ سب سے پہلے تو کیا ہو گیا، یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اوپر کیا ہونی ہے، جر، ہم یوں کہیں گے مجرور و علامت جرہ فتحۃ نیابۃ عن الکسرۃ، علامت جر فتح کہاں پہ ہے بھائی، یہی الف کا ہونا ہے، الف میرے خیال میں اس کو اس میں آپ ڈال دیں، اس میں منقوص میں، اس میں مقصور میں ڈال دیں، جب آئے گا تو اس میں مقصور میں آتا تو پھر وہ یا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کھڑا، نہیں ایسے سیدھی الف بھی لے اصل سے، لیکن انہوں نے ایک لکھا ہے بھی جو یہ غیر منصرف میں جاتے ہیں، مواتن ہو گیا، یہ جو یہ سارے غیر مسلم۔ اچھا، اس کے اوپر اصل میں آنا تھا کسرہ آنا تھا، اور علامت جر ہی یہاں پہ نہیں فتح آنا تھا، علامت جر ہی فتح، اور یہ فتح کیا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ ظاہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، فتح کیا ہوگا، یہ تقدیر میں پھر چلا جائے گا، فتح کیا ہے، یہ الف کے اوپر کیا ہے، مقدر ہو گیا، یعنی وہ جو فری علامت ہے وہ فتح تھی، اور وہ فتح خود بھی کیا ہو گیا، آگے تقدیر کے شکار ہو گیا۔ بہرحال اس کو میں مزید دیکھتا ہوں کہ وہ ناوی کیا کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں آتی ہیں، کیا آتی ہیں۔ چلیں جی، یہ یہاں تک کیا ہے، بات واضح ہے ہماری۔ اچھا، ایک آخری مثال کرتے ہیں، اس کا جو باپ ہے وہ مال والا ہو گیا، ٹھیک ہے، سارا ابو ہو ذو مال، ٹھیک ہے، اچھا، سارا ابو ہو ذو مال، ٹھیک ہے، غلطی پکڑیں گے کہاں پہ، سارا جو ہے نا اس کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، کانا سارا فارن اقسم میں سے، تو ابو ہو تو کیا ہے، اس کا اسم واقع ہو گیا، مرفوع کا، ذو مالن کیا ہے، یہاں پہ خبر ہے، تو ذا مالن ہو جائے گا، کیوں ذا مالن ہوگا، کیونکہ یہ کس میں سے ہے، اسماء، کون سے اسماء میں سے، اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ میں جو نصب آتی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ذا مالن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کوئی اس کو صحیح کر کے پورا یعنی ترکیب بتایا، سارا کیا ہو گیا، فعل ناقص ہو گیا، اور مبنی للفتح ہے، ابو کیا ہے، ابو اس کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے، واو ہے، کس کی نیابت میں، ضمہ کی نیابت میں، کیوں ضمہ کی نیابت میں، لأنہ من الاسماء الستہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو کیا یہاں پہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہو ہے یہ مبنی ہے،
ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مبنی ہے تو اس کا کیا ہے، یہ محلن کیا ہے، مجرور ہے، محلن مجرور ہے، یہ مبنی و محلن مجرور، ٹھیک ہے جی. یہ علامہ علامت کی بات نہیں کریں گے، بس محلن مجرور کہہ دیں گے. ذا مالن کو کیا کہیں گے کہ ذا کیا ہے، مضاف واقع ہو رہا ہے اور یہ خبر ہے سارا کی، اور یہ منصوب ہے. منصوب ہے، علامت نصب ہی الف ہے، اور الف کس کی نیابت میں ہے، فتح کی نیابت میں. کیوں؟ لأنہ من الاسماء الستہ ہو گیا. اور مالن کیا ہے، مجرور ہے، علامت جر کیا ہے، اس کی کسر ہے، واضح طور پہ کیا لکھی ہوئی ہے، اصلی ہو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.